بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ خان کی واپسی 3 دن بعد، اٹک جیل کی صورتحال، فیصلہ کہاں لکھا گیا، فیصلہ سنانے والا بھاگ گیا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق جو ان کے خلاف فیصلہ سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب نے سنایا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ میرا ولاگ 3/8/2023 کا دیکھیں، اس کے تھمبنیل پہ دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ میں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، فیصلہ لکھا جا چکا ہے اور ہمایوں دلاور صاحب کی جیب میں ڈال دیا گیا۔ آپ چیک کریں، ویڈیو میری موجود ہے، میں نے انکشاف کر دیا تھا پہلے سے ہی کہ فیصلہ لیک ہو چکا ہے، فیصلہ ان کو لکھ کر باقاعدہ دے دیا گیا ہے۔ ایک یہ میں نے انکشاف کیا تھا، ایک نگران وزیر اعظم کے نام کا کہ راجہ ریاض صاحب کی جیب میں ڈال دیا گیا، تو خبر ہماری سچی ثابت ہوئی ہے۔ 3 سال کی سزا ہم نے بتایا تھا، 5 سال خان صاحب کی نااہلی۔ اب وجہ کیا بنی ہے کہ خان صاحب کو نااہل کیوں کیا گیا، سزا کیوں دی گئی، گرفتاری کیوں کی گئی؟ تو ناظرین اکرام، خان صاحب کی گرفتاری تو بنتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور بیٹوں کو کوئی عہدوں پہ فائز نہیں کیا۔ خان صاحب کی گرفتاری تو بنتی تھی، انہوں نے بیرون ممالک کوئی محالے نہیں بنائے۔ خان صاحب کی گرفتاری تو بنتی تھی، انہوں نے غریبوں کے لیے مفت علاج کے لیے صحت کارڈ دیا۔ خان صاحب کی گرفتاری تو بنتی تھی، انہوں نے غریبوں کے لیے 3 عدد کینسر ہسپتال بنا دیے۔ خان صاحب کی گرفتاری تو بنتی تھی، انہوں نے لنگر خانے کھول دیے۔ خان صاحب کی گرفتاری تو بنتی تھی، انہوں نے ہنڈی کے ذریعے ٹیٹیاں لگا کر پیسہ باہر نہیں بھیجا تھا۔ تو ناظرین کرام، اس لیے خان صاحب کی گرفتاری تو بنتی تھی کہ توشہ خانہ کے تحائف ان کے تھے، گھڑی ان کی تھی۔ گواہی شاہد حقان سابق وزیر اعظم عباسی صاحب بھی دے رہے ہیں کہ جب توشہ خانہ کے تحائف ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کے اپنے ہوتے ہیں، وہ فروخت کر سکتا ہے، میں نے بھی لیے، فروخت کیے، تو گرفتاری تو خان صاحب کی بنتی تھی کیونکہ انہوں نے گھڑی فروخت کی۔ مرسڈیز گاڑی کیوں نہیں فروخت کی؟ ایک طرف مرسڈیز گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں، پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، گرفتاری ان کی تو بنتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کا قانون ہی اس طرح کا ہے، انی پیے تے کتی چٹے، انی پیے کتی چٹے، تو پھر ایسے ملک میں ایسے ہی انصاف ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، خان صاحب کو گرفتار کرنے سے پہلے جب فیصلہ لکھا ہوا سنایا گیا، اس پہ بہت زیادہ ماہر قانون جو ہیں انہوں نے ٹویٹس بھی کیں۔ ابوذر غفاری صاحب ایک وکیل ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اس پہ انہوں نے لکھا کہ 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ 30 منٹ میں لکھایا گیا۔ سبحان اللہ کہیں گے اس پہ، اتنی ہوشیاری، اتنی چلاکی، اتنی جلد بازی۔ 30 منٹ میں 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا گیا، لکھایا گیا، ٹائپ کروایا گیا۔ اور اس سے بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ جج صاحب کے ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ لاہور زمان پارک میں پہنچ گئی ہے، گھیراؤ کر لیا گیا ہے، دروازے توڑ دیے گئے ہیں، دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے، دیوار توڑ کر اندر داخل ہوئے اور خان صاحب کی گرفتاری کر لی۔ ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ تو پھر اس سے بھی حیرانگی والی بات یہ ہے، جو خان صاحب کے وکیل ہیں، ٹیم کا حصہ ہیں، خالد یوسف صاحب، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے باقاعدہ ہمایوں دلاور صاحب کو یہ بات بتائی کہ ہماری ٹیم آنے والی ہے دلائل دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہہ کر یہ ساتھ ہی فیصلہ بھی جو لکھا ہوا تھا پڑھ کے سنا دیا۔ خان صاحب کو 3 سال کی سزا دے دی ہے، خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب کی گرفتاری آج ہی جو ہے وہ اس کی تعمیل کروائیں آئی جی اسلام آباد۔ اس پر ناظرین کرام، راجہ سلیمان اکرم صاحب ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جس کے متعلق 3/8/2023 کو ہائی کورٹ اسلام آباد
خان صاحب کی ویو کی جو اپیل ہے وہ منظور کرتی ہے، درخواست منظور کرتی ہے، اس پہ ابھی تک انہوں نے فیصلہ ہی نہیں سنایا کہ یہ کیس جو توشہ خانہ والا سیشن کورٹ میں چل رہا ہے وہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تک انہوں نے فیصلہ ہی اس پہ نہیں سنایا، تو اس کا انتظار بھی نہیں کیا جسٹس ہمایوں دلاور صاحب نے۔ حالانکہ انہوں نے ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے، دوبارہ سنا جائے، گواہوں کو سنا جائے، خان صاحب کے جو 4 عدد گواہ ہیں۔ تو خواجہ حارث صاحب کی یہی وجہ تھی کہ دلائل دینے نہیں پہنچے وہ، کہ جب آپ ملزم کے جو گواہ ہیں ان کی گواہی ہی نہیں سنتے تو پھر اس کے وکلاء نے دلائل کیا دینے ہوتے ہیں؟ گواہی سننے کے بعد دلائل ہوتے ہیں۔ جب گواہ دونوں جانب کے گواہ گواہی دے رہتے ہیں اس کے بعد دلائل ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے۔ خواجہ حارث صاحب کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دلائل نہیں دیے۔ تو انہوں نے کہا سلیمان اکرم راجہ صاحب نے کہ ان جج صاحب کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ جنہوں نے ہائی کورٹ کا بھی انتظار نہیں کیا فیصلے کا، اور پوری پاکستانی قوم کو اس بات کا تو پورا یقین تھا کہ یہ جج صاحب کی جتنی تیزیاں ہیں، جتنی پھرتیاں ہیں، جتنی جلدیاں ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا سنانا ہے۔ سب کو علم تھا کس لیے جلدی ہو رہی ہے، تو وہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ناظرین کرام ان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہو، محب وطن ہو، اسلامو فوبیا کے خلاف بات کرنے والا ہو، تو ناظرین کرام اس کو اٹک جیل منتقل کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بی اور سی کلاس موجود ہے، سہولیات سے محروم ہے وہ جیل، اس لیے ان خان صاحب کو وہاں منتقل کیا گیا کہ ان کو ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ان کو مچھر کاٹے، ان کو گرمی لگے، ان کو اذیت پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل تھی، اور جیلیں نہیں ہیں پاکستان میں، وہاں کیوں بھیجا گیا؟ صرف اور صرف اس لیے بھیجا گیا کہ ان سے سیاسی انتقام لیا جائے، ان سے اس بات کا انتقام لیا جائے کہ آپ نے ملک پاکستان کی 4 سال خدمت کیوں کی، آپ نے ملک پاکستان کو لوٹا کیوں نہیں، آپ نے پاکستان سے باہر جائیدادیں کیوں نہیں بنائیں، آپ نے بیرون ملک محلات کیوں نہیں بنائے، آپ نے غریب عوام کو شعور کیوں دیا، آپ نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا کیوں، آپ نے اپنی قوم کو اپنا حق چھیننے کے لیے کیوں تیار کیا؟ اس کی سزا دینے کے لیے ناظرین کرام ان کو اٹک جیل منتقل کیا۔ پھر اس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان کی وکلاء کی ٹیم اٹک جیل کے باہر پہنچی تو بہت بڑی تعداد میں وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی پہنچ گئے۔ اٹک جیل جب وہ پہنچے 10 بجے تک تو یہ اطلاعات تھیں کہ ان کو خان صاحب کے ساتھ ملنے بھی نہ دیا گیا۔ وہ کیوں گئے تھے؟ کہ پاور آف اٹارنی پہ دستخط کروانے، ان سے مزید مشورہ کرنے کے لیے وکلاء کی ٹیم اٹک جیل پہنچی، لیکن ان کو ملنے بھی نہ دیا گیا، یعنی ان سے وکلاء کی وکالت کرنے کا حق بھی چھینا گیا کہ آپ وکیل سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے، آپ پہ پابندی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ کیسا قانون ہے؟ ایک سابق وزیر اعظم ہو، اس کی آنکھیں باندھ دی جائیں، اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اس کے پاؤں باندھ دیے جائیں، اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دی جائے کہ چلو بیٹھو اب سنو اپنا فیصلہ عدالت میں۔ نہ تم اپنی صفائی میں کچھ بات کر سکتے ہو، نہ تمہارے وکلاء تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، نہ تمہاری وکلاء کی ٹیم تمہاری وکالت کر سکتی ہے، نہ تمہارے گواہ جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں۔ کیسا ملک پاکستان میں قانون چل رہا ہے؟ اللہ ہی حافظ ہے ملک پاکستان کا۔ تو ناظرین کرام گرفتاری ہوگی، 3 سال کی سزا ہو گئی، 5 سال کی نااہلی ہو گئی۔ اس پہ اعتزاز احسن صاحب نے فوراً اپنا بیان دیا جو خوش آئین ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری سے کم نہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ خان صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ تو پہلے سب کو توقع تھی اس کی، جس طرح کے وہ دلائل وہاں چل رہے تھے، جس طرح کے ریمارکس جج صاحب کی طرف سے چل رہے تھے، جس طرح کی سختیاں جج صاحب کر رہے تھے، جس کی پابندیاں جج صاحب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی ہوتا تو میں بھی دلائل دینے نہ جاتا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ایک بندے کے گواہوں کی گواہی ہی نہیں لی جا رہی تو پھر دلائل دینا، بحث کرنے کا فائدہ؟ خواجہ حارث صاحب بہت اچھے قانون دان ہیں، پنجاب کے بہت بڑے وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ٹھیک کیا۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کے بقول ہے، انہوں نے ٹھیک کیا۔ مزید اعتزاز احسن صاحب نے کہا
ضابطہ فوجداری 497 کے تحت جس کو عمر قید نہیں ہوتی، 10 سال سے کم سزا ہوتی ہے، 7 سال ہو 5 سال ہو، خان صاحب کو تو 3 سال ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو حق ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے ملزم کو کہ وہ 3 دن بعد اپنی ضمانت کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ اعتزاز احسن صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن بعد کپتان زمان پارک میں واپس ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ ضابطہ فوجداری 497 کے تحت ملزم کو حق ہوتا ہے کہ وہ 3 دن بعد اپنی ضمانت کروا سکتا ہے۔ جب ضمانت ہو جائے گی، سزا معطل ہو جائے گی، تو نااہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ اعتزاز احسن صاحب نے بیان دیا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی الیکشن ملک پاکستان میں نہیں ہونے، الیکشن 4 ماہ 6 ماہ ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے بار بار اپنے ویلاگ میں بتایا ہے، اب بھی میں اس بات پہ قائم ہوں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا۔ اللہ حافظ۔